لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو حق تقاته ہی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے الا وانتم مسلمون مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے مطیع اس کے فرمان بردار اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے یہ ایک جگہ پر نہیں قرآن مجید کے اندر کتنے ہی مقامات پر یہ بات کہی گئی کہ اتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ تقویٰ کیا ہے اللہ سے ڈرنا جو ہے اسے کیا چیز ہے جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں تقوی کی تشریح خود حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی کسی خاردار جنگل میں سفر کیا ایسا جنگل جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں جھاڑیاں ہوں ان میں سے کبھی آپ کا گزر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شام تجارت کے لیے جاتا رہا تو شام کے سفر کے دوران ایسے جنگلات سے میرا گزر ہوتا رہا ہے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو پھر آپ جنگل میں سے آپ کیسے گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا دامن سمیٹ کر اپنے دامن کو بچا کر گزرتا رہا دامن تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے یعنی یہ زندگی یہ دنیا ایک خاردار وادی ہے اس میں قدم قدم پر لوگوں کے حقوق کے کانٹے بچھے ہوئے ہیں تو ان سے اپنا دامن بچا کے گزر جانا اپنے آپ کو سمیٹ کر وہاں سے چلے جانا تو فرمایا یہی تقویٰ ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اس دنیا کے اندر بے شمار لوگوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں تو ان حقوق کو پامال نہ کرنا وہاں سے اپنا دامن بچانا تو گویا اس انداز سے زندگی بسر کرنا کہ کسی دوسرے کا حق ہم استعمال نہ کریں اس کے حق کو ہم کھا نہ جائیں یہی تقویٰ ہے اب تقوی کی ایک دوسری تعریف جو سارا لب لباب اور خلاصہ اور نچوڑ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیکی کی طرف رغبت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے اپنا دامن بچانا یہ تقوی کی حقیقت ہے یہ تسلیح کی اصلیت ہے یعنی لوگوں کی خاطر نہیں ہے اگر تو خوف خدا ہے اس بنیاد پر ہم اپنا دامن گناہ سے بچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی کرتے ہیں تو اسی کا نام تقویٰ ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مت تقویٰ، اللہ کے نبی تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے. وہ یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. مراد دل، کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے. تو بات وہی آئی کہ نیت کا خالص ہونا، اللہ کی خاطر نیکی کرنا اور اللہ کی خاطر برا گناہ سے اجتناب کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے، یہ تقوی کی اصلیت ہے، اور یہی تقوی کام ہے. آپ نے کئی دفعہ یہ حدیث سنی ہے، انما الاعمال بالنیات. جب ہم تیسری، چوتھی یا 5ویں میں تھے تو جو دینیات کی چھوٹی کتابیں ہوتی تھیں، آج بھی یہ حدیث موجود ہے. اتفاق ایسا ہے کہ یہ حدیث زندگی کے کسی لیول پر اس کو اگنور نہیں کیا گیا. تیسری چوتھی کی کتابوں میں موجود ہے، 7ویں 8ویں کی، 9ویں 10ویں، اور اسی طرح ایم اے کی کتابوں کے اندر بھی جو نصاب ہے ایم اے کا وہاں تک بھی موجود. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس حدیث کی اہمیت کتنی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کی جزا اور سزا کا دار و مدار انسان کی نیت پہ مبنی ہے. اور یہ حدیث بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی باب باندھے سب سے پہلے اس کو نقل کیا. کس لیے؟ کہ انسان بخاری شریف پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس لیے لکھی کہ میری نیت خالص ہو جائے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. تو انما الاعمال بالنیات. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 لکھی، سب سے پہلی حدیث یہ لکھی انما الاعمال بالنیات. راوی اس کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لکل امرئ ما نویٰ، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی ہے. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی خوبصورت مثالیں دے کر اس کی تشریح فرمائی کہ من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. چونکہ اس وقت ہجرت تازہ ہوئی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے تھے، اخلاص نیت کی بات، تقوی کی بات، پرہیزگاری کا مقام. آپ نے فرمایا کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس آدمی کی ہجرت وطن کا ترک کرنا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑنا، اپنے مال اور جائیداد کو چھوڑنا، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں، تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اس کو ثواب ملے گا. ومن کانت ہجرتہ، اور جس آدمی کی ہجرت لدنیا یصیبھا، کوئی دنیا داری حاصل کرنے کے لیے، کوئی روزی کمانے کے لیے، کوئی کاروبار اور کوئی دھندا کرنے کے لیے، تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت صرف اس کام کے لیے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی. کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس میں اخلاص نہیں تھا. دوسری بات رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس آدمی کی ہجرت امرأۃ ینکحھا، کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس کی ہجرت جو ہے فہجرۃ ما ہاجر الیہ، تو فرمایا اس کی ہجرت صرف اس کام کے لیے جس کی خاطر اس نے وطن چھوڑا، یعنی اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. تو دراصل صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ ایک آدمی ایک عورت کی خاطر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے تھے. ام قیس ایک مسلمان عورت تھی، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی. اس کے کوئی پرانے آشنا، انہوں نے کہا کہ شاید مدینے میں جا کے کوئی شادی وغیرہ کا مسئلہ بن جائے، تو اس کی خاطر وطن چھوڑ دیا. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بلیغ اشارہ دیا کہ جس آدمی کی ہجرت امرأۃ ینکحھا، کسی عورت سے نکاح کی خاطر ہے، فہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، تو فرمایا اس کی ہجرت صرف اس کام کے لیے ہے
اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس آدمی کا لقب پڑ گیا مہاجر ام قیس کا مہاجر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حدیث محدثین نے فرمایا کہ یہ سارے دینی علم کا 1/3 حصہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس حدیث کو محدثین نے کہا کہ جتنے بھی دینی علوم ہیں ان سب کا 1/3 حصہ جو ہے یہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ یعنی جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تو گویا اس نے دین کا 1/3 حصہ حاصل کر لیا۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے، ہر کام سے پہلے خلوص نیت ضروری ہے۔ نیت کے بغیر دنیا میں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ آپ نے جمعہ پڑھنے کی نیت کی، اس کے لیے آپ نے صبح غسل کیا، اس کے بعد آپ نے اچھے کپڑے پہنے، اس کے بعد مسجد میں آئے، یہ تو ہے نیت۔ اب اس نیت کے اندر خلوص تھا یا نہیں تھا؟ یہاں تھوڑا سا فرق پڑتا ہے آگے۔ آپ نے یہ کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا، ابا جی کے لیے کیا، امی کو خوش کرنے کے لیے کیا، یا کسی دوسرے بزرگ کے خوش کرنے کے، کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے، دیکھو جی جمعہ پڑھتا ہے باقاعدگی کے ساتھ۔ اب اس نیت کا اللہ کو علم ہے یا آپ کو علم ہے؟ اگر ہم خالصتاً اللہ کے لیے مسجد میں آئے، ہم نے جمعہ اس لیے سمجھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگا کر، خوبصورت کپڑے پہن کر، جو سب سے بہترین جوڑا اویلیبل ہو وہ پہن کے مسجد میں آنا چاہیے، تو اس نیت کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم تھا۔ اور اگر ہم نے یہ سارا کام کسی کے دکھاوے کے لیے کیا تو ثابت یہ ہوا کہ نیت کا خلوص تو جاتا رہا، ظاہری عبادت موجود رہی، لوگ ہمیں نمازی کہیں گے، لوگ ہمیں کہیں گے جمعہ پڑھ کے آئے ہیں، لیکن وہ جو اصل نیت تھا وہ ہمیں میسر نہیں تھا، تو نعوذ باللہ من ذالک ساری کی ساری عبادت رائے گا، یہ سارا اہتمام ضائع ہو گیا۔ حدیث رسول ہے، آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اب دیکھیے، نیکی برباد، گناہ لازم، اس لیے کہ نیت کا خلوص نہیں تھا۔ اپنا نفس سامنے آ گیا، لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں گے بڑا متقی ہے، لوگ کہیں گے بڑا پرہیزگار ہے، تو ثابت یہ ہوا کہ جب تک نیت خالص نہ ہو وہ عمل اور اس کا ثواب قطعی طور پر انسان کو میسر نہیں آتا، بلکہ الٹا انسان کے لیے وہ چیز وبال جان بنتی ہے۔ فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا، لوگ کہیں گے حاتم تائی ہے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، نام ہو جائے گا دنیا کے اندر، تو یہ تو نام و نمود کی خاطر صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، یہ خلوص نیت نصیب نہ ہوا تو گویا سارے کا سارا عمل ضائع ہو گیا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ محدثین نے یہ جو بات کہی کہ یہ حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ دین کا 1/3 حصہ علم اس کے اندر موجود ہے۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر کام سے پہلے نیت ضروری ہے۔ آپ ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پاؤں جو ہے وہ نہر کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں اور گرمی ہے، آپ اٹھا کے پانی اپنے چہرے پہ ڈالتے ہیں، پھر اپنے بازوؤں پہ ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کلی بھی کر لیتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال لیتے ہیں، پھر گرمی کی وجہ سے سر پہ پانی بھی ڈال لیتے ہیں، اس کے بعد اٹھ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہیں وضو ہو گیا۔ یہ وضو تو نہیں ہوا جی، یہ وضو کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ نیت نہیں تھی وضو کی۔ ہم تو ویسے ہی گرمی سے بچنے کے لیے پاؤں لٹکا کے بیٹھے رہے، تو وہ ترتیب جو وضو کی تھی وہ بھی ہم نے اختیار نہیں کی، اور نہ نیت تھی، نہ بسم اللہ پڑھی، اور نہ اس انداز سے وہ ترتیب جو وضو کی ہے وہ ہم نے اختیار ہی نہیں کی۔ تو ثابت یہ ہوا کہ نیت کے بغیر یہ وضو جو ہے وہ سرے سے ہوتا نہیں، اور وہ ترتیب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، وہ جو سنت اور طریقہ ہمیں بتا دیا گیا، اس کے مطابق یہ عمل نہیں ہوا، لہذا وضو کیسے ہو گیا؟ ہاں آپ 10 دفعہ ایسا کر لیں، لیکن یاد رکھیں یہ وضو نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر نیت شامل نہیں تھی۔
تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلے کسی کام کرنے سے پہلے نیت لازمی اور ضروری ہے. جب نیت ہو جاتی ہے پھر آدمی اس کے لیے اسباب تلاش کرتا ہے. اب ہماری جمعہ پڑھنے کی نیت ہوئی، ہم نے اسباب تلاش کیے، غسل کیا، کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، مسجد میں آ گئے، یہ اسباب ہیں. نمبر 2 کام ہو گیا. تیسرا کام اس عمل کا مارز وجود میں آنا کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، خطبہ سننا. اب ثابت یہ ہوا کہ کسی عمل کے لیے 3 سٹیجز ہیں، پہلی نیت، دوسرا اسباب اور تیسرا وہ عمل ہے. حج کی نیت کی ہے، نیت خالص ہے، پیسے میسر نہیں ہیں، اسباب میسر نہیں ہیں، سواری میسر نہیں ہے، تو حدیث رسول یہ کہتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اگر نیت سچی اور خالص ہے تو نامہ اعمال میں انشاءاللہ قیامت کے دن حج کا ثواب موجود ہوگا. اسباب میسر نہیں آئے، عمل ہم کر نہیں سکے اس لیے کہ زندگی بھر کوشش کی لیکن اسباب مہیا نہیں ہو سکے. اللہ نیت کو جانتا ہے. اس لیے دوستوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ محدثین نے کہا کہ یہ حدیث دین کا 1/3 حصہ علم رکھتی ہے، اس لیے کہ ہر عمل کا آغاز جو ہے انسان کی نیت سے ہوتا ہے. اب عرض یہ کر رہا تھا کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ دراصل اخلاص نیت کا نام ہے. جب رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقویٰ ہونا و یشیر الی صدرہ 3 مرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا. تو ثابت یہ ہوا کہ تقوی کا مقام دل ہے اور دراصل یہ اخلاص نیت کا دوسرا نام جو ہے وہ تقوی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سارا لب لباب خلاصہ اگر تقوی کا سمیٹ لیا جائے وہ ہے اللہ کے خوف سے ڈر کر نیکی کرنا اور اللہ کے خوف سے ڈرتے ہوئے گناہ سے باز آنا. سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی موجود ہے. حضرت یوسف ایک مخمصے میں پھنس گئے، ابھی پیغمبری نہیں ملی تھی. ایک غلام کی حیثیت میں مصر کے بازار میں آپ فروخت ہوئے، عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو خرید لیا. ایک غلام کی حیثیت سے وزیر اعظم کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی. بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، جوان رانا خوبصورت، اور مصری حسن کو آپ نے ماند کر دیا کہ مصر کا حسن، زنانہ حسن ویسے ہی اپنی جگہ پر بڑا معروف ہے، لیکن عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور گناہ کی دعوت دی. بند کر لیا کمرے کے اندر اور وہاں اس نے کہا کہ ہے تلک کہ آپ میرے قریب کیوں نہیں آتے. اب دیکھیے یہ وہ مقام ہے جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام تقاضۂ بشریت، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ گیا اور اس عورت کو تو پہلے ہی آمادہ تھی. لولا را برہان رب، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے تو شاید نعوذ باللہ من ذالک حضرت یوسف کا پاؤں پھسل جاتا ہے. لیکن پیغمبروں پہ اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، وہ ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ ان کو دنیا کی رہنمائی کرنا ہوتی ہے. اب وہ برہان کیا تھی، وہ دلیل کیا تھی کہ اس کال کوٹڑی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد کی صورت نظر آئی. والد کی صورت حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. دوسرا محدثین نے لکھا کہ جی اس عورت کا ایک بت تھا جو اس کمرے میں پڑا ہوا تھا، جس کو وہ خدا مانتی تھی، جس کے سامنے جھکتی تھی. تو اس کو خیال آیا کہ میں یہ کام اپنے خدا کی آنکھوں کے سامنے نہ کروں. اس نے چادر لے کے اپنے بت کے اوپر ڈال دی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے خدا سے چھپتی ہے تو میں تو اپنے خدا سے چھپ بھی نہیں سکتا. یہ خیال اللہ کی طرف سے ڈالنا مقصود تھا کہ اس سے نتیجتاً جو بات اخذ کی تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکلے. وہ یہ کام کرتی رہی، حضرت یوسف بھاگ نکلے. اور قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ بھاگنے کا میدان تو تھا نہیں، صحیح تو وہ کمرہ، وہ عورت پیچھے بھاگی. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض بھی پیچھے سے پھٹ گئی.
اور یہی حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی پر دلیل بن گئی۔ ایک شیرخوار بچہ تھا جی، شاہد من اہلہا، قرآن کہتا ہے ایک شیرخوار بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی، اور وہ گواہی کیا تھی کہ عزیز مصر نے جب اس بات کی تحقیق چاہی تو اس عورت نے فوراً الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عورت کو پریویلیج ہوتی ہے، وہ پریویلیج اس نے استعمال کر کے کہا کہ یہ تم نے اپنے خادم کو نہیں دیکھا، یہ اپنے غلام کو نہیں دیکھا، اس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ اب حضرت یوسف کیا دلیل دیں وہاں؟ قرآن کہتا فشاہدہ شاہد من اہلہا کہ ان گھر والوں میں سے ایک گواہ نے یہ گواہی دی، اور وہ ایک شیرخوار بچہ تھا جو ایک پنگوڑے کے اندر موجود تھا۔ اس نے کہا کہ ان کان قمیصہ قد من دبر، کہ اس آدمی کی قمیض دیکھو اگر یہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ آدمی سچا ہے۔ فکذبت، وہ عورت جھوٹ بولتی ہے۔ وان کان قمیصہ قد من قبل، اور اگر اس کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ آدمی جھوٹا اور وہ عورت سچی ہے۔ گواہی لوگوں کے سامنے آ گئی۔ میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت یوسف اس کال کوٹڑی سے کس طرح بھاگے، یہ تھا اصل تقویٰ۔ اس کو اصل تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کے خوف کی بنیاد پر انسان گناہ کو چھوڑ دے عین اس وقت جب اس کے پاس سارے اسباب مہیا ہے۔ اور حدیث رسول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 8 انسان ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جب لا ظل الا ظلہ، کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ قیامت میں نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی، وہ نوجوان کہ جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس گناہ کے دائرے سے نکل گیا وہاں سے۔ فرمایا کہ وہ شباب، وہ نوجوان کہ جس کو دعت امراتن حسنتن جمیلتن، ایک نہایت خوبصورت حسین عورت نے برائی کی دعوت دی لیکن اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کی، تو اس کو دوست اصل تقویٰ کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے ڈر کی بنیاد پر گناہ سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے تو یہ اصل تقویٰ ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ ایمان لانے والو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اس حالت میں موت آنی چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع اور فرما بردار۔ یہ تو ہے تقوی کی حقیقت، تقوی کی مختصر تعریف اور تشریح۔ اب اس کے بعد یہ تقوی نصیب کیسے ہوتا ہے، اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے، کون سے نسخے ہیں جس کے ذریعے سے یہ تقوی انسان کو نصیب ہوتا ہے، تو وہ نسخے قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لعلکم تتقون۔ یہ میرے آپ پر نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ڈھونڈو نسخے کون سے ہیں، خود رہنمائی کی ہے۔ اور اگر اس رہنمائی کے باوجود بھی ہم تقوی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں تو پھر اللہ کا تو کوئی قصور نہیں۔ اللہ نے عقل دی، فہم دیا، شعور دیا، آسمانی کتابیں دی، پیغمبر دیے، اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے، ان کتابوں کے ذریعے سے اپنی ہدایت اور اس ہدایت کو سمجھنے کی باتیں وہ ساری کی ساری اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ وہ صلاحیتیں دی ہیں انسان کو کہ کھرے اور کھوٹے میں پہچان کرے، حق اور باطل میں تمیز پیدا کرے، خیر اور شر کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دے۔ یہ اللہ نے انسان کو تمیز عطا کی ہے۔ اس لیے اب یہ بتا دیا کہ اگر یہ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، تم متقی بننا چاہتے ہو، تم پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تم اپنے کردار کو بلند کرنا چاہتے ہو، تم اخلاق کی پاکیزگی اور طہارت چاہتے ہو، اس کے لیے تمہارے لیے یہ میں نے صورتیں متعین کر دی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی صورت ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا فلسفہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اللہ کو ہماری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اس کائنات کے اندر ایک ریت کا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہر وقت رتب اللسان رہتا ہے۔ غافل ہے تو انسان، غافل ہے تو جنات، ان دو مخلوقات کے علاوہ جتنی بھی باقی مخلوقات اس
دنیا کے اندر موجود ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگی ہوئی ہیں۔ یدی کبھی یہ بھی قرآن میں مطالعہ کر کے دیکھیں، یہ باتیں ساری قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ باقی کون سی بات رہ گئی؟ انسان غافل ہے، جنات غافل ہیں، ان میں منکر بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، خدا کو گالیاں نکالنے والے بھی موجود ہیں، لیکن باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو پتہ ہے کہ اس کی نماز کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ یہ ریت کے خشک ذرات جو ہمیں بے جان دکھائی دیتے ہیں، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ صحرا، یہ حجر، یہ شجر، یہ سب چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں ہر وقت 24 گھنٹے 8 پہر رب اللسان رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی عبادت کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کی بادشاہی میں فرق نہیں آتا، اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان اپنے ساتھیوں کو بتا دیجئے کہ اگر ساری کائنات کے جن و انس، اولکم وآخرکم، حضرت آدم علیہ السلام اور اس سے پہلے جنات جو اس دنیا میں بستے ہیں، سارے جنات و انس قیامت تک جو پیدا ہوں گے اور یہ ہو چکے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کر اگر ایک سب سے زیادہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان کی مانند بن جائیں، اور اس کائنات کا سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار انسان وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ اگر ہر آدمی اللہ کا اتنا مطیع اور اتنا فرما بردار ہو جائے جتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، فرمایا کہ میری بادشاہت کے اندر ما زیادہ بھی ملکی شیعہ، ایک ذرے کے برابر بھی میری بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ اگر تمہارے تمام اول و آخر، تمام جن و انس مل کر کانوا علی افجر رجل منکم، تم میں سے سب سے بڑے فاسق و فاجر انسان کی مانند بن جائیں، فرمایا ما ناقص من ملکی شیئا، تو میری بادشاہت میں ایک معمولی چیز کی کمی نہیں آتی۔ اس کائنات کا سب سے بڑا فاسق و فاجر کون ہے؟ شیطان۔ اس کائنات کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار انسان 1,24,000 پیغمبروں کو شامل کر کے قیامت تک کے لیے آنے والے دور تک صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس کائنات کا سب سے بڑا سرکش جو ہے وہ شیطان۔ تو گویا اگر ساری کائنات کے جن و انس مل کر اس شیطان کی مانند بن جائیں تو اللہ فرماتے ہیں ما ناقص من ملکی شیئا، اور میری بادشاہت میں ایک معمولی چیز بھی کمی نہیں آتی۔ تو ثابت یہ ہوا یہ جو میں عبادت کرتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ضرور ہے بندے پر، لیکن اگر میں یہ عبادت نہ کروں تو اللہ تعالیٰ کو اس کا فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو پھر ہم عبادت کس لیے کریں؟ عبادت کا فلسفہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو۔ تقویٰ کیسے نصیب ہوگا؟ نماز پڑھو گے، اخلاق کی بلندی، کردار کی پاکیزگی، تقویٰ، طہارت، دل کی صفائی، پیوریفیکیشن آف سول اینڈ ہارٹ، یہ روحانی پاکیزگی تمہیں نصیب کیسے ہوگی؟ یہ نماز کے ذریعے سے نصیب ہوگی۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید نے اسی فلسفے کو اس انداز سے بیان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، فرمایا کہ بے شک نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے، بغاوت سے منع کرتی ہے، اللہ تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت حاصل کر لو۔ دیکھ کتنی گائیڈنس، کتنی واضح اور صاف باتیں ہیں۔
یہ میرے لیے آپ کے لیے اللہ رہنمائی دے رہا ہے کہ عبادت سے کیا نصیب ہوگا۔ اگر تم تقویٰ چاہتے ہو، اگر تم طہارت چاہتے ہو، پاکیزگی، دل کی صفائی، دماغ کی پاکیزگی چاہتے ہو، تو اس کی صورت ایک ہے کہ میری بارگاہ میں جھک جایا کرو۔ اس جھکنے سے کیا ہوگا؟ اس نماز سے تمہیں کیا ملے گا؟ فرمایا اس نماز کے ذریعے سے تمہیں تقویٰ نصیب ہوگا، تم بے حیائی اور برائی کی باتوں سے دور چلے جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے گا۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے، فرمایا نماز انسان کو روک دیتی ہے۔ یہ بات بھی آپ نے سنی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ برائی بھی کرتے رہتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ جی، پھر وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ سے عرض کی دکھاوے کی نماز تو کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اب ایسی نماز میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یہ جعلی دعائیں جو بکتی ہیں، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، آپ 5 دن اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، زخم آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو وہ کیا ہوتا ہے جی، کیپشول کے اندر بھرا کیا ہوتا ہے؟ وہ چنے کا آٹا ہوتا ہے، بیسن ہوتا ہے، کوئی دوسری جعلی چیزیں اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جب دوائی اصل ہمارے پاس میسر نہیں ہے، بیماری کو آرام کیسے آئے گا؟ تو ہماری بیماری کیا ہے؟ ہمارے دل کی سیاہیاں ہیں، ہمارے دماغ کے شکوک و شبہات ہیں، جالے لگے ہوئے سارے کے سارے۔ ان کے لیے اکثیر تو نماز تھی، اور اگر نماز اصلی نہیں ہے، نماز اگر صحیح نہیں ہے، یہ وہ دوائی اصل نہیں ہے، تو پھر اس کا دوائی کا فائدہ جو ہے کیا ہوگا؟ آپ کو یاد ہے گورنر الطاف تھے مرحوم، وہ امریکہ گئے تھے، دل کی دوائیاں انہوں ڈاکٹروں نے دی تھیں، تو امریکہ کے ڈاکٹروں نے کہا جی دوائیاں تو آپ لوگ ڈاکٹروں نے ٹھیک دی ہوئی ہیں، آرام کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے دیکھا کہ دوائیاں جعلی ہیں۔ اگر ایک گورنر کو آپ کے ملک میں جعلی دوائیاں ملتی ہیں تو میرا تو آپ کا حال ہی دوسرا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دوائی کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس کا فائدہ انسان کو لامحالہ پہنچنا چاہیے۔ اب جو آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز ظاہری ہے، ساری کی ساری دکھاوے کی نماز ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ یہ نمازیوں کی بات، غیر نمازیوں کی تو بات ہی نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنی نمازیں دکھاوے کے لیے ادا کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، رسول اکثر فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے نمازی کے لیے ویل، تباہی، بربادی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی مل ویلو، ویل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا واد فی جہنم، یہ جہنم کی ایک وادی ہے جو ان نمازیوں کے لیے مخصوص ہے جو اپنی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور غفلت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ومن صلاتہم ساہون، وہ اپنی نمازیں غفلت سے ادا کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب ایسی نماز پڑھی جائے گی تو وہ تاثیر تقویٰ جس سے نصیب ہوتا ہے کہ جس سے دل کی طہارت، پاکیزگی، ذہن کی صفائی کہ جس کے لیے وہ بنی تھی وہ کیسے نصیب ہوگی؟ دوست آتے ہیں نماز رچاتے ہوئے جلدی جلدی، نماز اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے، میں مانتا ہوں اخلاص بھی ہوتا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، کسی کو دکھاوا نہیں ہوتا، لیکن نماز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی وہ زندگی بھر نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کیا ہوا کہ زندگی بھر وہ نصیب نہیں ہوئی۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی 40 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، ایک آدمی نے 60 سال تک نماز پڑھی لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر نماز کا ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا رکوع سیدھا ہے تو سجدہ سیدھا نہیں، اگر سجدہ سیدھا ہے تو رکوع سیدھا نہیں۔ ہم ذرا اس بات پر غور تو کریں کہ آ ہی گئے ہیں مسجد میں،
اگر 5 منٹ لگائے ہیں تو اس کے اوپر اگر 2 یا 3 منٹ اور لگ جائیں، 8 منٹ لگ جائیں، وہ سلیقے کی نماز، وہ کرینے کی نماز، وہ آرام اور سکون کی نماز جس کو نماز کہا جا سکتا ہے، کم سے کم وہ بھی تو نصیب ہو جائے نا۔ اگر 60 سال سے ٹھونگے مار رہا ہے، 40 سال سے ٹھونگے ہی چل رہے ہیں اور کہتا ہے جی بڑا پکا نماز ہے، میں نے تو کبھی ایک وقت بھی نہیں چھوڑی۔ بخاری شریف اٹھائیں، مسلم شریف اٹھائیں، اس کے اندر ایک حدیث ہے جس کا عنوان ہے حدیث و مسیء الصلاۃ، حدیث اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنی نماز کو برے طریقے سے ادا کیا، مسیء الصلاۃ، برے طریقے سے نماز کا ادا کرنے والا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آدمی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، جلدی جلدی، نہ رکوع نہ سجدہ، سیدھا فارغ ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوست بات سنو، صلی فإنک لم تصلی، اگر میری بات کو انکار کر دیں، ورنہ گھر جا کے بخاری شریف دیکھیں، مسلم شریف دیکھیں، میں نے عنوان بتایا آپ کو، حدیث و مسیء الصلاۃ۔ تو میں ان دوستوں سے خاص طور پر یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو مسجد میں آتے ہیں، خلوص نیت سے آتے ہیں، نیک نیتی سے آتے ہیں، لیکن اپنی نمازوں کو ضائع کر کے صرف اس لیے چلے جاتے ہیں جلدی 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 جلدی۔ نماز کا جلدی سے کوئی تعلق نہیں، نماز سلیقے کرینے سے ادا کرنا، ٹھہر ٹھہر کے، رکوع سجدہ۔ حدیث رسول کے اندر پڑھے ذرا رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا ہوتی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے، فرمایا فَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو پھیلا دیتے تھے، بچھا دیتے تھے۔ آپ کے گردن کا یہ حصہ، آپ کی کمر اور آپ کی پشت کا یہ حصہ، تینوں ایک برابر ہوتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر گلاس یا پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھ دیا جاتا تو اس میں سے پانی کا قطرہ نہیں گر سکتا۔ کبھی ہماری کمر بھی اس طرح سیدھی ہوئی ہے نماز کے اندر؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے بھی دکھائی ہے، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اگر ایک آدمی مسجد میں آیا، جلدی جلدی ڈھونگے ڈھانگے مار کے چلا گیا، پھر وہ کہے جی میری نماز تو مجھے بے حیائی سے منع نہیں کرتی، مجھے بھی یہ برائی سے روکتی نہیں ہے، نماز کا کوئی قصور نہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، اور وہ آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلی فإنک لم تصلی، بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آدمی دوبارہ نماز پڑھتا ہے۔ میری طرح کا ہوتا ہے کہ چھڈو جی مولوی صاحب تسی تے جی گلاں کرتے رہتے، آج کل کسی کو بات بتا دینا الٹا گلے بڑھ جاتے ہیں، مولوی صاحب تسی تو پیچھے ہی پی رہتے ہو جی، آئی گئے مسیتے تے ہن تانوں دوڑاؤ دا نا، جڑے نہیں آندے انہوں نے جا کے پوچھو بابا انہوں نے کی پوچھنا ہے۔ ہماری کوشش تو یہ جو آ گئے ہیں ان کو کہا جائے کہ کچھ سلیقہ کرینا، اب آ ہی گئے ہیں، آپ نے تو وقت دے دیا، وہ تو دیتے ہی نہیں، ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ لیکن جب آ گئے ہیں مسجد میں، پھر اتنی جلدی کس بات کی؟ کوئی آگ لگی ہوئی تم نے بجھانا ہے، یا کوئی ایئرپورٹ پہ تم نے کوئی ہوائی جہاز پکڑنا ہے؟ اگر ایسا مسئلہ تو وہاں جا کے پڑھ لینا، نماز میں جلدی کا مسئلہ کوئی نہیں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس آدمی نے نماز پڑھی، دوسری دفعہ فارغ ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر کھڑا ہو گیا، تیسری دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ فارغ ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب چوتھی دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، حضرت جی مجھے بتائیں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ سمجھ گیا بات کو کہ 3 دفعہ نماز اسی انداز سے پڑھی ہے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز پڑھو۔ آپ کسی کو کہہ کے تو دیکھیں ذرا، وہ جا رہا ہو نا جوتی پکڑ کے، آپ کہیں بھائی نماز پڑھ لو ذرا، تو آپ کے گلے لگ جائے گا، تم کون ہوتے ہو کہنے والے، کہاں سے آ گئے؟ وہ بہرحال آدمی کے اندر نیکی تھی، اس نے کہا حضرت جی مجھے بتائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز تلقین کی، حدیث کے الفاظ لقا لہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز تلقین کی، یعنی سکھائی اس کو۔ کبھی ہم نے بھی سیکھی نماز جی؟ سیکھنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دیکھیں، حدیث میں لکھی ہوئی ہے، چیپٹر کتاب الصلاۃ کا اٹھا لیں، آپ کو ایک ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکاہ شریف اٹھا لیں، بخاری مسلم کوئی کتاب سامنے رکھ کے کتاب الصلاۃ کا چیپٹر بنے، آپ کو پتہ چل جائے گا رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو علیہ وسلم یہ حکم کبھی نہ دیتے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو دوست میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ہم نماز کی تاثیر چاہتے ہیں،
اور نماز کی تاثیر ہے تقویٰ، بے حیائی سے باز آنا، برائی سے اپنے آپ کو روک لینا، نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ رغبت کا نصیب ہونا۔ تو اس کے لیے جو اکسیر ہے وہ سب سے پہلی نماز ہے، پہلا نسخہ اس کے لیے نماز ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ اور باقی باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ فرقہ پرستی کے اس دور میں جب ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے آدمی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سوال بڑا مشکل ہے، جواب بھی بڑا مختصر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر کے۔ یہ ساری وجوہات یہ ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ موڑ چکے ہیں۔ تو مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ جب اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ خود اللہ نے یہ تاریخ بیان کی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں تمہاری کیفیات کیا تھیں، تم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت اسلام کو یاد کرو کہ اس سے پہلے تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اور اللہ کی اس نعمت کے ذریعے سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی اس نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو ایک ہی صورت ہے، ہم سب ایک قرآن، ایک رسول اور ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے لگیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وسجاد نقمتك وجميع سخطك۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما، شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعا کی دوسری گزارش کی ہے یا اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ایک دوست کے والد حج پر جو ہے وہ شہید ہو گئے، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں رزق رحمت کرے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلہم بالماء والثلج والبرد، اللہم ابدلہم دارا خیرا من دارہم واہلا خیرا من اہلہم وزوجا خیرا من زوجہم، اللہم اعصمنا من عذاب القبر وعذاب النار، اللہم ادخلہم فی جنت الفردوس، اللہم ادخلہم فی جنت الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس، اللہم انا نسألک الفردوس۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اخذل الکفرة المشرکین، اللہم دمر دیارہم وخرب بنیانہم وزلزل اقدامہم، اللہم انزل بہم باسک الذی لا ترده للقوم المجرمین، اللہم انزل بہم باسک الذی لا ترده للقوم المجرمین، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔